جنید نامی خلیفہ بغداد کا درباری پہلوان تھا۔ وقت کے بڑے بڑے سورما اس کی طاقت اور فن کا لوہا مانتے تھے۔ ساری مملکت میں جنید کا کوئی مقابل اور حریف نہیں تھا۔ اب جنید کا مسرت بس اتنا رہ گیا تھا کہ وہ بن سنور کر خلیفہ کی دائیں جانب بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا کہ چوبدار نے آ کر اطلاع دی، صحن کے دروازے پر ایک لاغر آدمی کھڑا ہے، ضعف اور نکافت سے اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں، لیکن اس کی آواز کے تیور پیشانی کی شکن سے فاتحانہ کردار کی شان ٹپکتی ہے۔ آج صبح سے وہ برابر اصرار کر رہا ہے کہ میرا چیلنج جنید تک پہنچا دو کہ میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ چوبدار کی زبان یہ عجیب واقعہ سن کر اہل دربار کو آنے والے میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے حاضر کیا جائے۔ وزیر نے آنے والے سے دریافت کیا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں، اجنبی نے جواب دیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں جنید کا نام سن کر بڑے بڑے زور آوروں کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے؟ یہ بات تمہارے لیے باعث ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ غیر متعلقہ بحثوں میں پڑنے سے وقت ضائع کرنے کی بجائے مجھے اس بات کا نفی یا اثبات میں جواب دیا جائے۔ اجنبی شخص نے فاتحانہ تیور کے ساتھ جواب دیا۔ اجنبی شخص کی جرأت پر سارا دربار دم بخود ہو کر رہ گیا۔ مسئلہ پیچیدہ تھا، اس لیے وزیر نے اہل دربار کی رائے دریافت کی۔ ہر طرح کے انجام سے باخبر کرنے کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانتا تو اس کا چیلنج قبول کیا جائے۔ اہل دربار میں نہایت آزادی سے کہا، دربار شاہی سے تاریخ اور جگہ متعین کر دی گئی، اعتبار رکھا جائے، میں وقت مقررہ پر حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اجنبی شخص دربار سے رخصت ہو گیا، اور اپنے زمانے میں جن کا کوئی مد مقابل نہیں تھا، ساری مملکت میں ہونے والی کشتی کے دن کا تہلکہ مچ گیا۔ ہر شخص اس اجنبی مسافر کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ وہ ضرور آئے گا، اکثر اسے پاگل سمجھتے تھے۔ بہرحال ہوا کچھ ایسے کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ برسا برس کے بعد جنید کے مقابلے سے لوگوں کے کان آشنا ہوئے تھے۔ شور و غل سے فضا اتنی بوجھل ہو گئی تھی کہ جنید بھی عالم تخیر میں کھوئے ہوئے سے رہنے لگے۔ چہرے کا رنگ اڑا دیکھ کر دربار کے حلقوں میں یہ چرچا عام ہو گیا کہ جنید پر ایک نامعلوم ہیبت طاری ہو گئی ہے۔ اب مقابلے کی تاریخ آ گئی۔ لوگ جوگ در جوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ ہر طرف انسانوں کا سیلاب تھا۔ دور دراز ملکوں سے سیاحوں اور تماشائیوں کے قافلے بغداد آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ شام آ گئی جس کی صبح تاریخ کا اہم فیصلہ ہونا تھا۔ جنید نے ساری رات بے چینی میں کروٹیں بدلتے گزار دی۔ اجنبی کے لیے رہ رہ کے دل میں یہ خلش پیدا ہو رہی تھی، اس کی فاتحانہ تیور کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے، ورنہ کسی تہیہ دست و بے مایا انسان کی جرأت نہیں کہ وہ جنید جیسے پہلوان کو للکارتا۔ انہی سوچوں میں رات گزر گئی۔ صبح کا اجالا ہر طرف پھیل گیا۔ شہر کے سب سے وسیع میدان میں ہجوم آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ بغداد کا سب سے بڑا میدانی علاقہ تماشائیوں سے بھر گیا۔ لوگ غائبانہ طور پر اس اجنبی شخص کے حامی ہو گئے تھے کہ ان کے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ ابھی وقت مقرر کچھ وقت باقی رہ گیا تھا۔ وقت مقررہ میں چند ہی لمحے باقی تھے۔ وزیر اعلان کرنے ہی والا تھا کہ مجمع کے کنارے سے ایک شخص کی آواز ابھری، ذرا ٹھہریے، یہاں دور سے گرد اڑتی نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہی شخص ہو۔ چند لمحے بعد گرد صاف ہوئی تو دیکھا کہ ایک لاغر اور نحیف شخص پسینے میں شرابور ہانپتے ہانپتے چلا آ رہا ہے۔ اس کے اثاروں سے لوگوں کو لگا یہ وہی اجنبی شخص ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سارا مجمع اس اجنبی شخص کو دیکھنے ٹوٹ پڑا۔ دنگل کا وقت شروع ہوا تھا۔ اعلان ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی تیار ہو گئے۔ وہ اجنبی شخص بھی کمر کس کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ حضرت جنید نے خم ٹھوک کر زور آزمائی کے لیے پنجہ بڑھایا۔ اس اجنبی شخص نے دبی زبان سے کہا، کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ جانے اس کی آواز میں کیا سحر تھا، سنتے ہی حضرت جنید پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کان قریب کرتے ہوئے کہا، فرمائیے۔ نبی کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ بڑی مشکل سے بولا، جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آلِ رسول ہوں۔ سیدہ فاطمہ کا ایک چھوٹا سا کنبہ بھوکا پیاسا جنگل میں مقیم ہے، نہ تن پہ کپڑے نہ پیٹ میں روٹی۔ روز یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ کوئی انتظام ہو جائے، لیکن تا4 میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج دیا ہے کہ تمہارے دل میں جو آلِ رسول کی عقیدت ہے، آج اس کی آبرو رکھ لو۔ کل قیامت کے دن تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ اجنبی کی یہ جملے جنید کے جگر میں پیوست ہو گئے۔ پلکوں سے آنسو اور عشق و ایمان کا ساگر موجوں کا تلاطم برپا ہوا۔ جنید بولے، میری عزت و ناموس کا اس سے اچھا مصرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے ان کے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پہ نثار کر دوں۔ اتنا کہہ کر حضرت جنید نے پنجہ بڑھایا۔ لڑنے کے انداز میں تھوڑی دیر پینترا بدلتے رہے۔ سارا مجمع نتیجے کے انتظار میں ساکت۔ جنید نے بجلی کی تیزی ایک داؤ چلایا۔ ایک ہی لمحے میں جنید چاروں خانے چت۔ سینے پر سید کا ناتمہ قدم مبارک۔ سارا مجمع حیران، لیکن جیسے ہی حیرت کا طلسم ٹوٹا، مجمع نے سید کو گود میں اٹھا لیا۔ اجنبی سید خلقت و انعامات لے کر جنگل میں اپنی پناہ گاہ میں لوٹ چکا تھا۔ حضرت جنید اکھاڑے میں
اسی شان سے چت لیٹے رہے۔ زہر میں بجھے ہوئے تانے توہین امیز کلمات آج انہیں بہت مسرور کر رہے تھے۔ ہجوم ختم ہونے کے بعد خود ہی اٹھے اور شاہراہ عام سے گزرتے ہوئے اپنے دولت خانے پر چلے گئے۔ رات کی زلف کمر کے نیچے ڈھل گئی۔ میں سید کی سرگوشی گونجی، دل بولا کہ کاش آج ہی قیامت آ جائے۔ یہ سوچتے سوچتے نیند آ گئی، مگر وہ کسی اور دنیا میں پہنچ گئی۔ اب بغداد سے سبز گنبد خضرا صاف نظر آیا۔ نور کا ایک بادل بغداد کی طرف آتا دیکھا۔ فضا نکھرتی گئی، اندھیرا چھٹتا گیا، سحر پھیلتی گئی، ہر شے سجدے میں گر گئی۔ حضرت جنید کا صحن نور سے بھر گیا۔ عالم بے خودی میں جب دیکھا، حضرت جنید سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئے۔ سرکار مسکرائے، فرمایا، جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیب کی سرفرازی کا نظارہ کر لو۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح کی دستار لایا ہوں۔ بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنید کو سینے سے لگایا۔ اس عالم پرکیف میں جنید کو کیا ملا اس کی تفصیل نہیں مل سکی۔ جب آنکھ کھلی، پیشانی کی موجوں میں نور کی لہر لہلہا رہی تھی، آنکھوں سے عشق و عرفان کی شراب کے پیمانے چھلک رہے تھے، نفس نفس سے عشق و یقین کی دہکتی ہوئی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ ایک ہی رات میں سارا عالم زیر و زبر ہو گیا تھا۔ خواب کی بات باد صبا نے گھر گھر پہنچا دی تھی۔ طلوع سحر سے پہلے ہی حضرت جنید کے دربار پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں رکھ دیا۔ پاس ہی ہلکی سی سرگوشی ہوئی، گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ مڑ کر دیکھا تو وہی اجنبی سید فرط خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ ساری فضا سید الطائفہ کی مبارکباد سے گونج اٹھی۔ سبحان اللہ۔